ایک لڑکا بیوی کو طلاق دیا، قاضی صاحب کے پاس گیا، قاضی صاحب سے بولا کہ قاضی صاحب غضب ہو گیا۔ بولا کیا ہوا؟ بولا ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیے۔ بولا کیسے؟ بولا ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق۔ بولا جو بھاگ، طلاق ہو گئی، جا۔ بولا نہیں، کوئی راستہ نکالیے، ہم بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے، بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم غصہ میں بولے۔ بولے بے غصہ میں بولا، کوئی بولا کیسے ہی بولا طلاق ہو گئی؟ بولا نہیں حضرت، کوئی راستہ نکالیے۔ بولا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بولا حضرت کوئی راستہ نکالیے۔ حضرت نے صاحب منع کیا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ نوجوان پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، 10,000 کا گڈی نکالا، آگے کوئی راستہ نکالیے۔ تو قاضی صاحب بولے کہ جب تم اتنا ضد کر رہے ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہو۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا بولو، تم اپنی بیوی کو کیا بولے؟ تو بولا کہ طلاق 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 طلاق۔ تو قاضی صاحب بولا کہ سنو، طلاق کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، اور طلاق کا جو صحیح لفظ ہے وہ یہ کتے والی کاف ہے، اسی لیے بیوی کو طلاق نہیں، جاؤ گھر جاؤ آرام کرو۔ ایسے میں طاقت ہے الحمدللہ۔ اچھا دیکھیے گا، تھانوی رحمت اللہ علیہ کبھی اپنے بائیں ہاتھ سے پیسے کو نہیں پکڑتے، بائیں ہاتھ سے پیسے کو نہیں پکڑتے تھے آپ۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بائیں ہاتھ پیسے میں نہیں لگاتے ہیں، روپے میں نہیں، ٹاکا میں نہیں لگاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی روزی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس لیے میں بائیں ہاتھ نہیں لگاتا ہوں، اس کی قدر کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے دولت، لیکن زیادہ دولت ہو جانا، صرف دولت پہ گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے، اور دنیا دولت کی محبت دل میں بس جائے، تو پھر ایسی دولت وبال جان ہے، پھر بیکار ہے، پھر یہ جہنم میں یہ دولت لے کر جائے گی۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ دولت دے تو اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن میں 30 پارے ہیں، اللہ نے 80 جگہ ارشاد فرمایا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ 80 جگہ، کتنی جگہ؟ 80 جگہ اللہ نے اعلان کیا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ یہ کہتا جمع کرو جمع کرو جمع کرو، سب تو یہی رہ جائے گا، کیا ساتھ جانے والا ہے؟ اعمال جو دنیا میں آپ نے بنائے ہیں، جو اعمال دنیا میں آپ نے تیار کیے ہیں، جو دنیا میں رہ کے وہاں کے لیے آپ نے روانہ کیا ہے، وہی ساتھ جائے گا، وہی ساتھ رہے گا۔ باقی حویلی یہیں رہ جائے گی، کوٹھی یہیں رہ جائے گی، گھر یہیں رہ جائے گا، سونا یہیں رہ جائے گا، چاندی یہیں رہ جائے گی، بیٹا یہیں ساتھ چھوڑ دے گا، بیٹی ساتھ چھوڑ دے گی، بیوی ساتھ چھوڑ دے گی، بھائی ساتھ چھوڑ دے گا، دوست ساتھ چھوڑ دے گا، سارے لوگ جائیں گے قبرستان تک، قبر میں ڈال کر، مٹی ڈال کر، سارے واپس آ کر اپنے اپنے کام میں چلے جائیں گے۔ پھر آپ ہوں گے اور اللہ کا فرشتہ ہوگا، اللہ کے فرشتوں کا سوال ہوگا، آپ کا جواب ہوگا۔ دولت ہونا اچھی بات ہے، لیکن دولت پہ غرور ہو جانا، تکبر ہو جانا، گھمن ہو جانا، اور دولت کی محبت بس جانا دل کے اندر میں، پھر وہ وبال جان ہے۔ وہ دولت، پھر وہ دولت دولت نہیں ہے، وہ وبال ہے، وہ وبال ہے، وہ وبال ہے۔ بڑا آدمی تھا، مر گیا، انتقال کر گیا، تو بڑا آدمی ہے تو اچھا کپڑا پہنے گا نا بھائی؟ ارے بولو بھائی، ارے بڑا آدمی پیسہ والا تو اچھا کپڑا پہنے گا نا؟ آدمی لباس سے دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ پیسہ والا جگہ ہے۔ غسل دینے والا آیا، کرتا کا بٹن کھولنے لگا، تو مرنے والے کا بیٹا دوڑ کر آیا، اتنی بڑی قینچی لے کر آیا، بولا کہ کرتا کھولیے مت، یہ قینچی لے کر کے کرتا کو کاٹ دیئے۔ تو غسل دینے والے نے کہا کہ بیٹا یہ کتنی قیمتی کپڑا ہے، نیا کرتا ہے، کہے کاٹو گے؟ بیکار ہو جائے گا، ہم کھول دیتے ہیں، تم پہن لینا۔ تو بیٹا گرم ہو گیا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، مردہ کا کہیں کپڑا پہنا جاتا ہے؟ تو غسل دینے والے نے کہا، بڑا اچھا جواب دیا کہ بیٹا مردے کا کپڑا نہیں پہنا جاتا ہے، مردے کا کرتا نہیں پہنا جاتا ہے، مردے کا جو بینک بیلنس ہے اسے استعمال کرو گے، مردے نے جو یہ بلڈنگ بنائی ہے اس کا استعمال کرو گے، مردے کی چمچماتی گاڑی اس کو چلاؤ گے، قربان جاؤ۔ یہی تو کہا ہے کہ دنیا میں، حقیقت میں یہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، مرنے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے، احساس چلتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، آخرت کی تیاری ہو، قبر کی تیاری ہو، حشر کے میدان کی تیاری ہو۔ انشاءاللہ اس جلسے سے تیاری کرنے کی ارادہ لے کر اٹھو گے، کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔